کتنے لوگ یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ قربانی کا کیا فائدہ، اتنے جانوروں کا خون ضائع ہوتا ہے، لوگوں کو پیسے دیا جائے، ویسے ان کی مدد کی جائے اور اس قسم کی باتیں۔ تو ایک آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو۔ اب یہ اس وقت تو یہ حکم تھا جب صحابہ تھے، تو جب آپ چل رہے ہوں تو ان کے آگے مت چلو، لیکن قیامت تک کے لیے قرآن ہے، تو اس کا معنی جو مفسرین نے کیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی بتائی ہوئی ترتیب زندگی کو کراس مت کرو۔ والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس امت کے ساتھ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طفیل اور ان کے صدقے میں بے شمار مہربانیاں ہیں، ان گنت مہربانیاں ہیں۔ اس میں ہمیں 2 عیدیں بھی ان نعمتوں میں شامل ہیں جو کسی امت کو رمضان کے بعد عید کی نماز نہیں ملی، اور 10 ذو الحج کو عید قربان نہیں ملی، اور قربانی کرنا یہ نہیں ملا۔ اس امت کے بے شمار فضائل میں سے آج یہ ایک فضیلت کی ہم بات کر رہے ہیں، عید قربان کی۔ روشن خیالی کا زمانہ آ گیا ہے، روشن خیالی تو نہیں ہے، وہ اندھیر خیالی ہے کہ کتنے لوگ یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ قربانی کا کیا فائدہ، اتنے جانوروں کا خون ضائع ہوتا ہے، لوگوں کو پیسے دیا جائے، ویسے ان کی مدد کی جائے اور اس قسم کی باتیں۔ تو ایک آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو۔ اب یہ اس وقت تو یہ حکم تھا جب صحابہ تھے، تو جب آپ چل رہے ہوں تو ان کے آگے مت چلو، لیکن قیامت تک کے لیے قرآن ہے، تو اس کا معنی جو مفسرین نے کیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی بتائی ہوئی ترتیب زندگی کو کراس مت کرو، اس کے آگے نہ نکل جاؤ۔ ہماری عقلوں کا معیار کیا ہے، ہمارے علم کا معیار کیا ہے؟ تو میرے نبی نے حج کے موقع پر ایک بکرا آپ ذبح فرما دیتے تو آپ کی قربانی ہو جاتی۔ میرے باپ ابراہیم کی سنت ہے، یہ ہم کریں گے۔ تو آپ کے تقریباً 9 عیدیں، 9 عید الفطر اور 9 ہی عید قربان آپ کو ملیں، تو آپ ہر سال 8 عیدیں تو آپ نے مدینہ میں کی، تو آپ 2 چھترے ذبح فرماتے تھے، ایک اپنی طرف سے اور ایک امت کی طرف سے۔ 2 سفید چھترے آپ ہمیشہ خریدتے تھے، ایک اپنی طرف سے ذبح فرماتے تھے، ایک امت کی طرف سے ذبح فرماتے تھے۔ امت کو کہیں بھی اکیلا نہیں چھوڑا، ان کو ہر جگہ یاد رکھا۔ 9ویں عید آپ نے حج پہ کی مینا میں، تو آپ نے کتنی قربانی کی؟ 63 اونٹ آپ نے ذبح فرمائے، اپنی عمر کے ہر سال کا 1 اونٹ، اور 1 اونٹ میں 7 حصے ہوتے ہیں، 7، تو کوئی 450 کے قریب آپ نے قربانیاں کیں 63 اونٹوں میں۔ اور عجب بات تھی، یہاں اونٹوں کی یا جانوروں کی جب ہم اپنے وہاں قربانی کرواتے ہیں تو ان کو کھینچ کے لا رہے ہوتے ہیں اور وہ باں باں کر رہے ہوتے ہیں، اور خاص طور پر بڑے جانور کو جب گراتے ہیں تو ایک بڑا مسئلہ بنتا ہے۔ لیکن قربان جاؤں، آپ کے لیے 100 اونٹ لائے تھے، 63 آپ لے کر آئے تھے اور 37 حضرت علی یمن سے لے کر آئے تھے، تو 100 اونٹ کھڑے تھے، اس میں سے 63 کو الگ کر دیا گیا، پھر 5 اونٹ الگ آپ کے قریب کھڑے کر دیے گئے، اس میں سے 1 اونٹ آتا تھا اور وہ ذبح ہوتا تھا۔ تو 5 اونٹوں میں لڑائی شروع ہو جاتی تھی
کہ میں پہلے جا کے ذبح ہوں گا، دوسرا اپنی زبان حال سے کہتا کہ میں پہلے جا کے ذبح ہوں گا۔ تو ان میں جنگ چل رہی تھی، اونٹوں میں ایک دوسرے کو کاٹ رہے تھے، تو آپ نے 63 قربانیاں اونٹوں کی فرمائیں۔ تو آپ بھی کہتے غربت کا زمانہ ہے، اور اس وقت تو غربت تھی بہت زیادہ، 63 اونٹ کے پیسے غریبوں میں تقسیم کر دو۔ تو اپنی رائے کو اللہ رسول کے حکم کے تابع کر کے چلنا چاہیے، چونکہ ہمارا علم بھی بہت تھوڑا ہے، ہماری عقل بھی بہت تھوڑی ہے۔ تو آپ نے حضرت علی علیہ السلام سے فرمایا کہ علی، اس کا گوشت، اس کی کھال، اس کے کھراوڑے سارے تقسیم کر دو، اور اس کی جو صفائی کرنے کی جو اجرت ہے کسائی کی، اس میں گوشت نہیں دینا قربانی کا، وہ میں الگ سے ادا کروں گا۔ اور اپنی بیویوں کی طرف سے آپ نے ایک گائے ذبح فرمائی۔ آپ کی تو 9 بیویاں تھیں، لیکن آپ نے ایک گائے ذبح فرمائی۔ تو اس کے بعد پھر آپ نے حضرت علی سے فرمایا کہ کچھ ہر اونٹ سے چھوٹا چھوٹا گوشت کا ٹکڑا لے کر آؤ۔ تو وہ لے کر آیا کہ دیگ پہ چڑھا دو۔ تو دیگ پہ چڑھا دیا گیا۔ تو آپ نے ناخن کٹوائے اور اپنے بال منڈوائے۔ وہ جو بال آپ نے منڈوائے تھے، آپ کے سامنے ابو زمع کھڑے تھے، آپ نے ان کو دے دیے۔ تو حضرت خالد بن ولید نے منت کر کے کچھ بال کا یہ تقسیم کر دو، انہوں نے تقسیم کیے۔ خالد بن ولید نے کچھ بال وہ ان سے لے کر نا اپنی ٹوپی میں سی لیے تھے۔ وہ جب بھی وہ جنگ پہ جاتے تھے لڑنے کے لیے تو وہ ٹوپی سر پہ پہنتے تھے، اور اس کے اوپر وہ لوہے کی ٹوپی ہوتی تھی۔ کبھی کسی جنگ میں انہوں نے اس ٹوپی کو نہیں بھلایا، ہمیشہ فتح ہوتی تھی۔ تو آپ نے اپنے بال صاف کروائے اور اپنی مونچھیں چھوٹی کروائیں، داڑھی کو ٹھیک کروایا، پھر غسل فرمایا، پھر کپڑے بدلے۔ اتنے میں پھر وہ دیگ تیار ہو گئی۔ تو اس میں سے آپ نے گوشت بھی کھایا اور شوربہ بھی کھایا، اور پھر آپ اپنے اونٹنی قصواء پر تشریف لے گئے طواف زیارت کرنے کے لیے۔ تو امت کو اللہ جزائے خیر دے، انہوں نے اس سنت کو آج تک باقی رکھا ہوا ہے، اور لوگ بڑھ چڑھ کے قربانیاں کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ آپ کے جو خون کا پہلا قطرہ گرتے ہی جو قربانی کرنے والا ہے اس کی اللہ تعالیٰ بخشش فرما دیتا ہے، بشرطے کہ اس کے ساتھ کوئی اور کبیرہ گناہ نہ ہو۔ اور جتنے اس کے جسم پہ بال ہوتے ہیں، ہر بال کے بدلے ایک نیکی لکھی جاتی ہے، اور ایک پھر 10 گنا ہوتی ہے۔ پھر 10 سے جتنا اخلاص ہوگا بڑھتے بڑھتے کہاں سے کہاں چلی جائے گی۔ تو اس کا اللہ تعالیٰ نے یہ اجر رکھا ہے۔ تو شوق سے بہت سے لوگ ماشاءاللہ بہت زیادہ قربانی کرتے ہیں، اور ایک یہ جو بڑے بڑے موٹے قسم کے جانور ہیں یہ نہیں خریدنے چاہیے، ان کو ان کا گوشت کھانے کے قابل نہیں ہوتا، یہ صرف دکھاوے کے ہوتے ہیں، اور ایک مالداروں میں مقابلہ لگ جاتا ہے، میں نے 20 لاکھ کا خریدا، کہتا میں نے 30 لاکھ کا خریدا۔ 20 لاکھ میں کتنے بکرے قربان ہو سکتے ہیں، اس کا اجر زیادہ ہے۔ تو یہ جو یعنی ضرورت سے زیادہ موٹے جانور آپ کو نظر آتے ہیں، چاہے بکرے ہوں چاہے یہ گائے بیل ہو، یہ ان کے ساتھ کچھ کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ چربی چڑھ جاتی ہے، تو ان کا گوشت کھانے کے قابل نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ میرا مشورہ ہے، باقی یہ کوئی فرض واجب سنت کی بات تو ہے نہیں، لیکن اگر اس کی بجائے اتنے مہنگا جانور خریدنے کی